والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1517 اور 1518 ہے۔ دونوں حدیثیں جو ہیں متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری بھی موجود ہیں اور مسلم شریف میں بھی یہ دونوں حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا، عرض کی آقا ارشاد فرمائیے اس بارے میں کہ کون سا مسلمان افضل ہے۔ بات کیا پوچھی جا رہی ہے کہ کون سا مسلمان جو ہے وہ افضل ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اب یہاں تمام مسلمان جو ہیں وہ برابر نہیں، بحیثیت ایمان میں تو برابر ہیں مگر رتبے کے اعتبار سے سب یکساں بولیے نہیں ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جس طرح آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا دونوں برابر نہیں، اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر بولیے نہیں ہیں۔ ایک طرف گمراہی ہے ایک طرف ایمان ہے تو یہ دونوں برابر بولیے نہیں ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلمان افضل ہے؟ اب میرے کریم آقا نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے بچا رہے وہ مسلمان افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے بچا رہے وہ افضل مسلمان ہے۔ اس کے افضل ہونے کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، اس کے افضل ہونے کا تعلق عمل کے ساتھ ہے کہ تمہارے عمل نے تم کو افضل بنا دیا، بہتر کر دیا ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ مسلمان تو پھر وہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہاتھ بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور اس کی زبان بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف بولیے نہیں دینی چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے اور مسلم میں بھی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی اگر ضمانت دے دو نا، صرف دو چیزوں کی، میں اللہ کا رسول ہو کر تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صرف دو چیزوں پر۔ وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ فرمایا دو چیزیں جو ہیں، ایک تو ہے دو جبڑوں کے درمیان، وہ کیا ہے بولیے؟ زبان ہے، اور دوسری دو ٹانگوں کے درمیان وہ کیا ہے بولیے؟ شرمگاہ ہے۔ ان چیز دو کی مجھے زبان دے دو، بس ان دو کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ ان دو کے بدلے کیا مل رہی ہے بولیے؟ جنت۔ جنت وہ دے جس کے پاس ہو، جسے اختیار ہو، اور جس کے اختیار میں نہیں، جس کے پاس نہیں، وہ جنت دے سکتا بولیے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو اختیار بھی ہوتا ہے، وہ جسے جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں اور دیتے اللہ کی عطا سے ہی ہیں۔ اب بڑی اس میں جو باریک والی بات ہے، ذرا غور کریں اس میں تو ہمیں اس کو سمجھنے میں لطف آئے گا۔ دو جبڑوں کے درمیان اللہ نے زبان کو رکھا ہے، دو جبڑوں کے درمیان اللہ نے زبان کو رکھا ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ زبان اتنی خطرناک ہے کہ اس کو 32 دانتوں میں جگڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جب انسان نکلتا ہے نا
روایتوں میں آتا ہے یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دیگر چیزیں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اس کے آگے کہ زبان ہمیں پھنسوا نہ دینا ہو، ہمیں کہیں مروا نہ دینا ہو، ہمیں کہیں رسوا نہ کر دینا ہو۔ جو سارے معاملات لین دین کے ہوتے ہیں، بولیے کس کے ذریعے ہوتی ہیں؟ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شرمگاہ کی باری آتی ہے بات، تو فرمایا تم ان دو کی حفاظت کر لو، میں تمہیں اس کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فی زمانے میں ان دو کی حفاظت بڑی مشکل ہو گئی ہے، بے حیائی کثرت سے ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور بے روزگاری بھی کثرت سے آ رہی ہے۔ ہر آدمی کو دیکھو بے روزگاری اور کاروبار کا رونا رو رہا ہے، لیکن جانتے ہو کیا ہے اصل میں؟ قرآن کی اگر یہ آیت تم نے سمجھ لی تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر سن لو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہ میرا فرمان نہیں، اللہ کے قرآن ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، 16ویں سپارے کے اندر۔ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اب آپ دیگر احباب ذرا دیکھیں، سوچیں، اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کے دیکھیں، کیا واقعی ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر تو نہیں لیا؟ صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ بات دو چار تسبیح آگے کے دانے آگے پیچھے کر لیے، یہ اللہ کا ذکر ہے؟ ہاں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، ہر شعبے میں دیکھ لیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ہم حق تلفیاں کر رہے ہیں، ہم بگاڑ زیادہ کر رہے ہیں، تبھی تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا عذاب ہم پہ آ رہا ہے۔ تو حضرات غلامی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، اس کے بدلے کیا مل جائے گی؟ بولیے جنت مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔